یاجوج ماجوج نے دیوار میں سوراخ کر دیا۔ ام المومنین حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے یہاں تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کچھ پریشان تھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں۔ عرب اسی شر کی وجہ سے ہلاک ہو گئے جو اب قریب آ پہنچا ہے۔ آج یاجوج ماجوج کی دیوار اس قدر کھل گئی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شہادت کی انگلی اور انگوٹھے کو ملا کر حلقہ بنایا تو میں نے عرض کیا، یعنی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، ہم میں نیک لوگ موجود ہوں یا پھر بھی ہم ہلاک ہو جائیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں، جب شر اور گندگی زیادہ ہو جائے گی، جب فسق و فجور بڑھے گا تو یقیناً بربادی ہوگی۔ اس بیان سے متعلق صحیح بخاری کی 7 احادیث حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہیں، جبکہ 2 احادیث کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ آدھی جنت مومنوں سے بھری ہوگی۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ حضرت آدم علیہ السلام سے فرمائے گا کہ اے آدم۔ آدم کہیں گے، حاضر ہوں، فرما بردار ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، اے آدم، جو لوگ جہنم میں ڈالے جائیں گے انہیں نکال لو۔ آدم علیہ السلام پوچھیں گے، جہنم میں ڈالے جانے والے لوگ کتنے ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ ہر 1000 میں سے 999۔ یہی وہ وقت ہوگا کہ جب بچے غم سے بوڑھے ہو جائیں گے اور حاملہ عورتیں اپنا حمل گرا دیں گی، اور تم لوگوں کو نشے کی حالت میں دیکھو گے، حالانکہ وہ نشے کی حالت میں نہیں ہوں گے، بلکہ اللہ تعالیٰ کا عذاب سخت ہوگا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کو یہ بات بہت سخت معلوم ہوئی تو انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پھر ہم میں سے وہ خوش نصیب شخص کون ہوگا؟ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں خوشخبری ہو، 1000 یاجوج ماجوج کی قوم سے ہوں گے اور تم میں سے وہ ایک جنتی ہوگا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، مجھے امید ہے کہ تم لوگ اہل جنت کا 1/3 حصہ ہوگے۔ راوی نے بیان کیا کہ ہم نے اس پر اللہ کی حمد بیان کی اور اس کی تکبیر کہی۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، مجھے امید ہے کہ آدھا حصہ اہل جنت کا تم لوگ ہوگے۔ تمہاری مثال دوسری امتوں کے مقابلے میں ایسی ہے جیسے کسی سیاہ بیل کے جسم پر سفید بالوں کی معمولی تعداد ہوتی ہے۔ قرب قیامت کی بڑی نشانی۔ سد ذوالقرنین کی تکمیل کے بعد ذوالقرنین نے وہاں کی قوم سے کہا تھا، ترجمہ، انہوں نے کہا، یہ صرف میرے رب کی مہربانی ہے، ہاں، جب میرے رب کا وعدہ آئے گا تو اسے زمین بوس کر دے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مختلف اوقات میں احادیث مبارکہ کے ذریعے یاجوج ماجوج کے خروج کا وقت بتاتے ہوئے ان کے خروج کو قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی بتایا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، یاجوج ماجوج کھول دیے جائیں گے اور وہ ہر بلندی سے دوڑتے ہوئے آئیں گے۔ یاجوج ماجوج کا خروج ظہور مہدی علیہ السلام اور خروج دجال کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی موجودگی میں ہوگا۔ ان کی تعداد اس قدر زیادہ ہوگی کہ جس کا کوئی شمار نہیں۔ ان کا بے پناہ سیلاب ایسی شدت اور تیز رفتاری سے آئے گا کہ کوئی انسانی طاقت انہیں روک نہیں سکے گی۔ یوں معلوم ہوگا کہ ہر ٹیلے اور پہاڑ سے ان کی فوجیں پھسلتی اور لڑھکتی چلی آ رہی ہیں۔ اپنی کثرت ازدحام کی وجہ سے یہ تمام بلندی اور پستی پر چھا جائیں گے۔ یاجوج ماجوج کا خروج۔ قرآن و حدیث کی تصریحات سے یہ بات بلا شبہ ثابت ہے کہ یاجوج ماجوج کوئی عجیب الخلقت چیز نہیں، بلکہ نسل انسانی سے ان کا تعلق ہے، اور یہ حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ ان کا سلسلہ نسب حضرت نوح علیہ السلام کے فرزند یافت سے ملتا ہے۔ صحیح مسلم کی ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے بارے میں تفصیل بیان فرمائی ہے، جو حضرت نواس بن سمعان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔
حدیث کے شروع میں دجال کا تذکرہ ہے اور پھر یاجوج ماجوج سے متعلق تفصیل ہے۔ نواس بن سمعان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ یاجوج ماجوج کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یاجوج ماجوج کا ظہور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے بعد ان کی موجودگی میں ہوگا۔ اللہ تعالی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جانب وہی فرمائے گا کہ میں نے اپنے پیدا کیے ہوئے بندوں کو باہر نکال دیا ہے، ان سے جنگ کرنے کی طاقت کسی میں نہیں ہے، تم میری بندگی کرنے والوں کو اکٹھا کر کے کوہ طور کی طرف چلے جاؤ۔ اور پھر اللہ تعالی یاجوج ماجوج کا خروج فرما دے گا، وہ ہر اونچی جگہ سے امڑتے ہوئے آئیں گے، ان کی اگلی جماعتیں بحیرہ تبریہ سے گزریں گی تو اس کا سارا پانی پی جائیں گی، اور جب ان کی آخری جماعتیں گزریں گی تو کہیں گی کہ اس جگہ کسی وقت پانی تھا۔ بحیرہ تبریہ کو بحیرہ گلیل بھی کہتے ہیں۔ یہ اسرائیل میں میٹھے پانی کی سب سے بڑی جھیل ہے۔ اس کا محیط 53 کلومیٹر، لمبائی 21 کلومیٹر اور چوڑائی 13 کلومیٹر ہے، جبکہ جھیل کا کل رقبہ 166 مربع کلومیٹر ہے۔ اس جھیل میں پانی دریائے اردن سے آتا ہے۔ یہ وہ وقت ہوگا جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی یاجوج ماجوج کے ہاتھوں محصور ہو جائیں گے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی اللہ سے دعا کریں گے تو اللہ تعالیٰ یاجوج ماجوج کی گردنوں میں ایک کیڑا پیدا فرما دے گا جس سے یہ سب یک لخت ہلاک ہو جائیں گے۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی کوہ طور سے نیچے اتریں گے تو زمین یاجوج ماجوج کی لاشوں سے اٹی پڑی ہوگی۔ ایک بالشت جگہ بھی ایسی نہ ہوگی جو یاجوج ماجوج کی باقیات اور بدبو سے خالی ہو۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی دعا کریں گے اور اللہ تعالیٰ بہت سے ایسے بھاری بھرکم پرندوں کو بھیجے گا جن کی گردنیں اونٹ کی گردن کی مانند ہوں گی، جو انہیں اٹھا کر لے جائیں گے اور جہاں اللہ چاہے گا وہاں انہیں پھینک دیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ بارش برسائے گا جس سے ہر مکان، شہر، جنگل سمیت ساری زمین دھل کر شیشے کی مانند صاف و شفاف ہو جائے گی۔ پھر اللہ تعالیٰ زمین کو حکم فرمائے گا کہ اپنے پیٹ سے پھلوں اور پھولوں کو اگل دے اور اپنی برکت لوٹا دے۔ پس ان دنوں ایسی برکت ہوگی کہ ایک انار پوری جماعت کے لیے کافی ہوگا اور وہ اس کے چھلکے کی چھتری بنا کر سایہ حاصل کرے گی۔ اور دودھ میں ایسی برکت دی جائے گی کہ ایک دودھ دینے والی گائے سے پورا قبیلہ سیر ہوگا اور ایک دودھ دینے والی بکری پورے گھرانے کی کفالت کرے گی۔ اس دوران اللہ تعالیٰ ایک خوشگوار ہوا بھیجے گا جس کی وجہ سے سب مسلمانوں کی بغلوں کے نیچے ایک خاص بیماری ظاہر ہوگی اور سب کے سب وفات پا جائیں گے۔ صرف بد لوگ ہی باقی رہ جائیں گے جو زمین پر جانوروں کی طرح کھلی بدکاری کریں گے، اور ایسے ہی لوگوں پر قیامت آ جائے گی۔ یاجوج ماجوج کا اسلحہ۔ مستدرک حاکم میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کے 10 حصے کیے، ان میں سے 9 حصے یاجوج ماجوج کے ہیں اور باقی ایک حصے میں ساری دنیا کے انسان ہیں۔ پھر احادیث مبارکہ سے معلوم ہوا کہ سیلابی ریلے کی طرح پہاڑوں سے زمین پر یلغار کرنے والے ان بدحیت چہروں والے وحشی یاجوج ماجوج کی تعداد 1000 کی نسبت سے ہوگی، یعنی ایک مسلمان اور 999 جہنمی یاجوج ماجوج۔ پھر یہ جب زمین پر اتریں گے تو خالی ہاتھ نہیں ہوں گے، بلکہ ان کے پاس اس زمانے کا بہترین اسلحہ بھی ہوگا، جیسا کہ ایک حدیث میں حضرت نواس بن سمعان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یاجوج ماجوج اتنا اسلحہ چھوڑ کر مریں گے کہ کمانوں، تیروں اور ڈالوں کو مسلمان 7 سال تک ایندھن کے طور پر استعمال کریں گے۔ شب معراج یاجوج ماجوج کا تذکرہ۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ شب معراج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے قیامت کے بارے میں دریافت کیا، لیکن انہیں علم نہیں تھا۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا، انہیں بھی اس کا علم نہیں تھا۔ تب حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام سے بات کرنے کو کہا گیا تو انہوں نے فرمایا،
مجھے قیامت قائم ہونے سے پہلے کی باتیں بتائی گئی ہیں۔ باقی رہا کہ یہ کب آئے گی، تو اس کے وقت کا علم اللہ کے سوا کسی کو بھی نہیں۔ پھر انہوں نے دجال کے ظہور کا ذکر کیا اور فرمایا، میں نازل ہو کر اسے قتل کروں گا۔ پھر یاجوج ماجوج ہر ٹیلے سے تیزی کے ساتھ نیچے اتر رہے ہوں گے۔ وہ جس پانی کے پاس سے گزریں گے پی جائیں گے، جہاں سے گزریں گے تباہ و برباد کر دیں گے۔ لوگ اللہ تعالیٰ سے فریاد کریں گے، چنانچہ میں اللہ سے دعا کروں گا کہ یاجوج ماجوج کو تباہ کر دے، تب ساری زمین میں ان کی سرانٹ پھیل جائے گی۔ لوگ اللہ سے فریاد کریں گے، میں بھی اللہ سے دعا کروں گا، چنانچہ اللہ تعالیٰ آسمان سے بارش نازل فرمائے گا جو انہیں اٹھا کر سمندر میں پھینک دے گی۔ پھر پہاڑوں کو ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا اور زمین کو اسی طرح کھینچ دیا جائے گا جس طرح چمڑے کو کھینچ دیا جاتا ہے۔ مجھے یعنی عیسیٰ علیہ السلام کو بتایا گیا کہ جب یہ واقعہ ہوگا تو قیامت اتنی قریب ہوگی جیسے وہ حاملہ جس کا وقت بالکل قریب ہو اور اس کے گھر والوں کو پتہ نہ ہو کہ کب اچانک ولادت ہو جائے گی۔ قرآن اور احادیث میں ذکر۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی سورہ کہف اور سورہ الانبیاء میں یاجوج ماجوج کا ذکر فرمایا ہے، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مختلف احادیث مبارکہ میں اس واقعے کی تفصیلات بیان فرمائی ہیں۔ صحیح بخاری میں یاجوج ماجوج سے متعلق 11 احادیث مبارکہ ہیں، صحیح مسلم شریف میں 7، جامع ترمذی میں 5، سنن ابن ماجہ میں 7، مسند احمد میں 6، مشکات میں 4 اور ابو داؤد میں 1 حدیث ہے۔ یاجوج ماجوج کے تعلق سے کل احادیث مبارکہ کی تعداد 47 ہے۔ قرآن کریم کی 2 سورتوں اور 47 احادیث مبارکہ میں یاجوج ماجوج سے متعلق جو کچھ بیان کیا گیا وہی حقیقت ہے۔ قیامت سے پہلے سد ذوالقرنین کا ٹوٹنا، یاجوج ماجوج کا مہذب دنیا پر حملہ آور ہونا اور ان سب باتوں پر یقین کرنا مسلمانوں کے ایمان کا حصہ ہے، جبکہ اہل مغرب اور یہود و نصارہ کا منفی پروپیگنڈا تعصب اور لا علمی کی بنا پر ہے، جس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔